تو چلیے آج ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے لڑکے علی کی، جو روشن نگر کے ایک پرسکون سے قصبے میں رہتا تھا۔ علی تھا تو چھوٹا، لیکن اس کے اندر تجسس کا ایک سمندر تھا، اور اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک ایسے سفر پر نکلنے والا ہے جو اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ اچھا، علی کے دماغ میں ہر وقت کچھ سوالات گھومتے رہتے تھے، جیسے پرانے زمانے میں لوگ کیسے رہتے ہوں گے، اور مستقبل کیسا ہوگا، آنے والا کل اپنے ساتھ کیا لائے گا۔ یہی وہ سوال تھے جو اسے چین نہیں لینے دیتے تھے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ جستجو ہم سب کے اندر بھی تو ہوتی ہے نا، کہ ماضی کیسا تھا اور مستقبل کیا چھپائے ہوئے ہیں۔ اور پھر ایک دن روشن نگر کی اسی خاموشی میں کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ علی کو ایک ایسی چیز ملی جو اسے وقت سے بھی آگے ایک ناقابل یقین سفر پر لے جانے والی تھی۔ ذرا سوچیں، علی اپنے دادا کے کمرے میں کھیل رہا تھا کہ اچانک اسے ایک پرانی سی سنہری گھڑی ملی۔ اب جیسی اس نے اسے تھوڑا سا گھمایا نا، ایک بہت ہی نرم سی آواز آئی، اور اس آواز نے پوچھا، کیا تم سفر کے لیے تیار ہو؟ اب علی تو تھا ہی ہر وقت تیار۔ وہ فوراً خوشی سے چلایا، جی ہاں، میں وقت کا سفر کرنا چاہتا ہوں۔ اور بس اتنا کہنا تھا کہ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے گھومنے لگیں، اور علی کا وہ جادوئی سفر شروع ہو گیا۔ اور اس کا پہلا سٹاپ صدیوں پیچھے، ایک ایسی دنیا میں جسے اس نے صرف کتابوں میں پڑھا تھا، لیکن اب وہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے بالکل سامنے تھا۔ تو علی نے خود کو دو بالکل الگ الگ دنیاؤں میں پایا۔ ایک طرف تھا ماضی، جہاں زندگی بہت سادہ تھی، لوگ سادہ سے کپڑے پہنتے تھے، بچے مٹی کے کھلونوں سے کھیلتے تھے، اور سب سے اہم بات، لوگوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ اور پھر دوسری طرف تھا مستقبل، اڑنے والی کاریں، روبوٹ دوست، اور ہر طرف علم اور مل جل کر کام کرنے کی باتیں۔ سوچیں ذرا، کتنا بڑا فرق تھا ان دونوں زمانوں میں۔ ماضی میں علی کا جو تجربہ ہوا نا، وہ بہت ہی خاص تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بچہ اپنا مٹی کا کھلونا کھو جانے پر بہت اداس بیٹھا ہے، تو علی نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کی۔ اور جانتے ہیں بدلے میں کیا ملا؟ صرف شکریہ نہیں، بلکہ پورے گاؤں کی طرف سے ڈھیر سارا پیار اور اپنائیت۔ یہ کام تو چھوٹا سا تھا، لیکن اس کا اثر بہت ہی گہرا تھا۔ اور بس اسی ایک لمحے میں علی کو اپنا پہلا اور شاید سب سے اہم سبق مل گیا۔ اس نے یہ سیکھا کہ اصلی خوشی بڑی بڑی چیزوں میں نہیں، بلکہ اسی سادگی میں اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں چھپی ہوتی ہے۔ ماضی کے اس زبردست تجربے کے بعد گھڑی ایک بار پھر چمکی، اور پلک جھپکتے ہی علی سیدھا پہنچ گیا مستقبل کی ایک شاندار دنیا میں۔ یہاں اس کے سامنے ایک نیا چیلنج تھا۔ ایک روبوٹ خراب ہو گیا تھا، لیکن یہاں بھی وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ کیسے سب لوگ مل کر کام کر رہے ہیں، اور ان کی اسی ٹیم ورک کی وجہ سے روبوٹ ٹھیک ہو گیا، اور سب نے تالیاں بجا کر اس کامیابی کو منایا۔ تو یہاں علی نے ایک اور بڑی قیمتی بات سیکھی۔ اسے سمجھ آیا کہ علم اور ٹیکنالوجی یہ واقعی بہت طاقتور چیزیں ہیں، لیکن ان کی اصلی طاقت تب نظر آتی ہے جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں، یعنی تعاون سے تو کوئی بھی مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ حقیقت میں اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا تھا۔ جادوئی گھڑی نے علی کو ایک آخری اور سب سے ضروری ہدایت دی۔ اس آواز نے اسے بتایا کہ دیکھو، اصل چیلنج وقت کا سفر کرنا نہیں، بلکہ ان سارے اسباق کو اپنے زمانے میں واپس لے کر جانا ہے اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ کہتے ہی وہ گھڑی ایک عام سی گھڑی بن گئی۔ اب جو کچھ بھی کرنا تھا وہ علی کو خود کرنا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ علی نے ان اسباق کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ کیسے بنایا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سفر نے اسے کس طرح ایک بالکل نیا انسان بنا دیا۔ اس کی یہ جو تبدیلی تھی نا، وہ 3 بڑے قدموں میں نظر آئی۔ سب سے پہلے اس نے ماضی سے سیکھا تھا احترام کرنا، تو اس نے اپنے بڑوں کی عزت کرنا شروع کر دی۔ دوسری بات، اس نے اپنے دوستوں کی مدد کرنا شروع کر دی، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرتے دیکھا تھا۔ اور تیسرا قدم، اس نے مستقبل سے متاثر ہو کر پڑھائی لکھائی میں، یعنی علم حاصل کرنے میں گہری دلچسپی لینا شروع کر دی۔ اور یہ جو بدلاؤ علی میں آیا تھا، یہ کسی سے چھپا نہیں رہا۔ خاص طور پر اس کے دادا نے یہ محسوس کیا۔ وہ جو ہمیشہ اسے سوال پوچھتے دیکھتے تھے، اب اس میں ایک نئی سمجھداری دیکھ رہے تھے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ علی، تم تو واقعی بہت سمجھدار ہو گئے ہو، تو یہ الفاظ علی کے لیے سب سے بڑا انعام تھا۔
تو آخر اس پوری کہانی کا اصل سبق کیا ہے؟ اس جادوئی سفر سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، علی کے سفر سے کچھ بہت اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ماضی ہمیں سادگی اور بڑوں کا احترام سکھاتا ہے۔ دوسری بات، مستقبل ہمیں دکھاتا ہے کہ علم اور مل جل کر کام کرنا کتنا ضروری ہے۔ لیکن شاید سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے کسی جادوئی گھڑی کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایک اچھے دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آخر میں، اصل عقل مندی صرف سیکھنے میں نہیں، بلکہ جو سیکھا ہے اسے اپنی زندگی میں اپنانے میں ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک آخری بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ سوچئے، علی کو تو یہ سب سیکھنے کے لیے ایک جادوئی گھڑی کی ضرورت پڑی، لیکن ہمیں تو نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وقت کا سفر کیے بغیر ہم سب آج ابھی اسی وقت اپنے ماضی سے احترام اور اپنے مستقبل کے لیے علم اور تعاون کا جذبہ کیسے اپنا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔